اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ جب کہا ربک تیرے رب نے للملائکات فرشتوں سے انی بے شک میں جائل بنانے جا رہا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ بے شک میں بنانے جا رہا ہوں زمین میں ایک خلیفہ. قالو فرشتوں نے عرض کیا آتجعلو کیا اللہ جی آپ بنائیں گے فیہا اس زمین میں من جو یفسدو فساد کرے گا فیہا اس زمین میں یفسک الدماء اور خون ریزیاں کرتا پھرے گا. ونحن اللہ جی ہم نسبح تیری تسبیح بیان کرتے ہیں بحمدی کا تیری تعریف کے ساتھ ونقدس لک اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیرے ساتھ. جب فرشتوں نے عرض کیا اللہ جی کیا آپ بنائیں گے اس زمین میں جو فساد کرتا پھرے گا اس زمین میں اور خون ریزیاں کرے گا. اللہ جی ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری پاکی کے ساتھ اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں تیرے ساتھ. قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی بے شک میں عالم جانتا ہوں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے بشر بنایا ہے نا زمین میں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تم کیا کرتے ہو؟ تم صرف میری عبادت کرتے ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے علم آدم الاسماء کلہا پھر سکھا دیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام. ثم پھر عرضاہم انہیں پیش کیا چیزوں کو علی الملائکات فرشتوں کے سامنے. کہ فرشتے تو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں نا. فرشتوں کو کوئی سی چیز کا نہیں پتہ جیسے کہ یہ گلاس ہے یہ چنگیر ہے یہ کھانے کی چیزیں ہیں یا برتن ہیں ان چیزوں کو کوئی نہیں پتہ تھا انہیں. تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ تمام چیزوں کے نام سکھا دی جیسے کہ مثال کے طور پر سے یہ ٹیبل ہے یہ صوفے ہیں تو یہ تو فرشتوں کی چیزوں کا نہیں نا پتا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتائے. اب جب سکھا دی نا آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام اب ان سب چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اللہ تعالیٰ نے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقال انبئونی بتاؤ مجھے بالسماء ہؤلاء ان چیزوں کے نام. جب ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کیا کیونکہ فرشتے تم چیزوں کو جانتے تک نہیں تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبئونی بتاؤ مجھے ان تمام چیزوں کے نام ان کو تم صادقین اگر ہو تم سچے. قالو فرشتوں نے عرض کیا سبحانک اللہ جی تو پاک ہے لا علم لنا نہیں ہمیں علم الا مگر علمتنا جو تو نے ہمیں سکھایا. فرشتوں نے جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا نا بتاؤ تو فرشتوں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ جی تو پاک ہے اللہ ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتا مگر اللہ تعالیٰ جی آپ نے ہمیں صرف عبادت سکھائی ہے تو ہم تیری عبادت ہی کرتے ہیں. جس فرشتے کی جو ڈیوٹی لگانی ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو رکوع کرتا ہے تو وہ رکوع ہی کرتا رہتا ہے جو سجدے میں جاتا ہے وہ سجدے میں جاتا رہتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ جی ہمیں تو ان چیزوں کا نہیں پتا آپ نے ہمیں صرف عبادت سکھائی ہے تو ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں تیری تسبیح بیان کرتے ہیں. انکا بے شک اللہ جی انت العلیم الحکیم تو ہی ہے علم والا حکمتوں والا. کہ اللہ جی ہمیں کسی چیز کا نہیں پتا. قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم اے آدم انبئہم بتاؤ انہیں بسمائہم ان چیزوں کے نام. فلما پھر جب انبأہم بتائے انہیں بسمائہم ان چیزوں کے نام. جب اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو نہیں نہ آیا کچھ بھی تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تو علم والا ہے حکمتوں والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیونکہ آدم علیہ السلام کو تو ساری چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے بتائے ہوئے تھے اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم ان تمام چیزوں کے نام انہیں بتاؤ.
جب آدم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کے نام بتا دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو آدم علیہ السلام کو سکھائے ہوئے تھے نا تمام چیزوں کے نام. قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا عالم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی بے شک میں عالم جانتا ہوں غیب السماوات، غیب آسمانوں کے راز، والارض زمین کے راز، وعالم میں جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون جو تم چھپاتے ہو. وَإِذْ قُلْنَا جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے للملائکات فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کو، فسجدوا پس سب فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے. جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا، مگر ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، آبا نافرمانی کی، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور ہو گیا کافروں میں سے. اللہ تعالیٰ نے جب اس سے حکم دیا نا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا. وقلنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم اسکن، اے آدم علیہ السلام رہو، انتا تو وزوجک الجنت تیری بیوی جنت میں گھر بنا کر، وقولا اور کھاؤ، منہا اس جنت میں سے، رغدن حیث شئتما جہاں سے تم چاہو، بنا روک ٹوکے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آدم علیہ السلام تم رہو اور تمہاری بیوی جنت میں گھر بنا کر، بنا روک ٹوک کے، جہاں سے تمہارا دل چاہے تم کھاؤ. وَلَا تَقْرَبَا اور نہ قریب جانا، حاذِهِ الشَّجَرَةَ اس درخت کے پاس، اگر تم اس درخت کے پاس جاؤ گے نا، فَتَكُونَ تو ہو جاؤ گے، مِنَ الظَّالِمِينَ ظالموں میں سے. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام تم نے اس درخت کے پاس نہیں جانا، جنت کے جتنے پھل ہیں نا تم نے کھانے ہیں، اگر تو اس درخت کے پاس گیا تو ظالموں میں سے ہو جائے گا. فَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ تو ان دونوں کو پھسلا دیا شیطان نے، انہا ان دونوں کو، فَأَخْرَجَهُمَا تو نکال دیا ان دونوں کو، مما اس میں سے جو کانا تھے، فِيهِ اس جنت میں رہتے. وَقُلْنَا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِهْبِطُوا اتر جاؤ، بعد تمہارے لیے، بعد کے عدو دشمن ہو، وَلَكُمْ تمہارے لیے فی الارض زمین میں، مستقر ٹھکانہ ہے، متاع اور سامان ہے، الہین ایک مدت تک. اللہ تعالیٰ جب وہ شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا تو انہیں جنت سے نکال دیا، جس جنت میں وہ رہتے تھے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اتر جاؤ، بعد کے تم دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، سامان ہے ایک مدت تک. فتلقا پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے، من ربہ اپنے رب سے، کلمات چند کلمات، فتابا تو عنایت فرمائی، علیہ اس پر، انہو بے شک اللہ تعالیٰ ہو تواب الرحیم وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا. کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پہ بھیج دیا تو کچھ کلمات آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سیکھے ہوئے تھے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عنایت فرمائی اپنی، تو اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری یاد میں اگر ایک آنسو بھی بہا کے دیکھ سچے دل کے ساتھ، تو تمہاری 70,000 سال کے گناہ معاف کر دوں گا. اللہ تعالیٰ اتنا انسان سے پیار کرتا ہے، 70 ماں سے زیادہ اللہ تعالیٰ انسان سے پیار کرتا ہے. تو ماں جو ہے وہ ایک ہی نہیں مان دنیا میں. قلنا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اہبط اتر جاؤ، منہا اس زمین میں سے، جمیعاً سارے کے سارے، فائما پھر اگر یاتینکم تمہارے پاس آئے، منی میری طرف سے، ہودن کوئی ہدایت نامہ، فمن پر جو بندہ تابعہ پیروی کرے گا ہدا یا میری ہدایت کی، فلا خوف نہ خوف ہوگا علیہ ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم زمین میں اتر جاؤ سارے کے سارے، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت نامہ آئے تو اس ہدایت نامے کی پیروی کرنا. اگر تم اس ہدایت نامے کی پیروی کرو گے، فلا خوف تو نہ خوف ہوگا علیہ ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ قیامت والے دن تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا کہ تمہیں جنت میں داخل اللہ تعالیٰ کر کے تجھے باہر نکال دے گا. یہ اپنے دل سے خوف نکال دینا، کیونکہ تم میرے نبیوں کی، میرے رسولوں کی، میرے پیغمبروں کی پیروی کر رہے ہو. والذین وہ لوگ جنہوں نے کفر و کفر کیا،
وکذب جھٹلایا بے آیاتی نا میری آیات کو، اولئک یہی لوگ اصحاب النار دوزخ والے ہیں، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کریں، کیونکہ جو انسان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اس کی آنکھیں جب ہماری قرآن پاک کے الفاظوں کو دیکھتی ہوں نا، یہ ہماری آنکھیں بھی عبادت کرتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔